قریش لوگ بات کیا کرتے تھے عربی زبان، اسی لہجے میں قرآن مجید کو جمع کیا جائے، چنانچہ جمع کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ بھی کہا اگر کہیں پر اختلاف ہو جائے محاورے میں یا کسی چیز میں تو عرب میں قریش کے لہجے اور محاورے کو اہمیت دی جائے، اس لیے کہ یہ انہی کے سامنے نازل ہوا ہے، سب سے پہلے مخاطب وہی لوگ تھے۔ اس طرح قرآن مجید کو جمع کیا گیا، اور اس کی اصل جو تھی ایک لہجے کے پر ایک قرأت کے پر جمع کرنے کے بعد انہوں نے کئی الگ الگ مقامات کے پر اسی قرآن مجید کو بھجوا دیا اور آپ اسی لہجے پر پڑھا کرتے تھے۔ اور باقی جو تھا بخاری کی روایت میں باقی قرآن مجید جو تھا جو الگ الگ قرأت الگ الگ لہجے میں تھا اسے جلا دیا۔ اب ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں لوگ، اگر دینی کتاب یا قرآن مجید یا احادیث وغیرہ اگر یہ بوسیدہ ہو جائے خراب ہو جائے تو لے جا کر کیا کرتے ہیں، یا تو ندی میں سیلاب کے آنے کے بعد پانی آنے کے بعد پھینک دیتے ہیں، یا تو قبروں میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ سلف سے منقول نہیں ہے، اس لیے کہ اس شکل میں بے حرمتی ہوتی ہے، اوراق اڑ کر کہیں چلے جائیں، پیر میں آ جائے اور اس طرح جگہ جگہ پر جائے، اور ندی کا پانی جو کہ بالکل پاکیزہ ابتدا میں نہیں ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، آپ اس کے اندر قرآن مجید اور اس کو پھینکیں گے، اور وہاں سے وہ کہاں کہاں کس کس جگہ کے پر جائے گا، اور ان ندیوں سے بہت سارے نالے اٹیچ ہوتے ہیں، گندگیاں اٹیچ ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کی عزت نہیں بلکہ مزید بے عزتی کی جا رہی ہے۔ جو طریقہ یہاں موجود ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا ہمارے سلف میں حضرت عثمان غنی کا کہ اسے جلا کر راکھ کر دیا جائے، اس صورت میں اس کی بے حرمتی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ جب وہ خاکستر ہو چکی ہے، اس کا وجود مٹ چکا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، اور یہی بہتر شکل ہے۔ قرآن مجید کو حافظے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کیا، آپ خود حافظ قرآن تھے، دنیا کے سب سے پہلے حافظ تھے۔ اس کے بعد آپ اصحاب کرام سے قرآن مجید سنا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، تو کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں، تو انہوں نے سنانا شروع کیا، سورہ نساء سنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے بھی قرآن مجید کو سنا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جیسے نازل ہوا تھا آج بھی اسی شکل کے اندر موجود ہے، نہ ایک حرف کے پر نہ ایک زیر زبر کے پر کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو کہا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، شریعت کو نازل کیا اور اس کے محافظ ہیں، وہ چیز اپنی جگہ کے پر پوری ہو رہی ہے۔